بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک سوال آیا ہے کہ جو فقیر سے جڑتا ہے وہ آزمائش میں کیوں آتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کا کسی فقیر سے یارانہ ہے، فقیری والی لائن ہے، تو اس کو یہ باتیں جاننا ضروری ہے تاکہ بعد میں وہ پریشان نہ ہو۔ دیکھیے، فقیر سے جڑنے کے بعد انسان کو آزمائش جو دکھائی دیتی ہے یا جن آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، اس کے پیچھے دو راز ہوتے ہیں، دو وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن ان وجوہات اور راز کو جاننے سے پہلے اب فقیر کی زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ دراصل فقیر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ آزمائشوں میں ہوتی ہے۔ آزمائشوں میں کیوں ہوتی ہے؟ دراصل جو اس کا اپنا ہوتا ہے نا، اس ذات کا، تو اسے وہ ضرور کوئی نہ کوئی دقت میں رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے، خوف سے، پھلوں اور مالوں کے نقصان سے، اور اے محبوب خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو یہاں صبر کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ اب فقیر کو دیکھیں تو ساری زندگی وہ غربت و افلاس میں گزارتا ہے۔ وہ اگر ایک ٹائم کا اسے مل جائے تو دو ٹائم کا اسے جو ہے وہ ناغہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں دنیا دار بستر پر سردیوں میں اور گرمیوں میں جو ہے اے سی اور پنکھوں کے نیچے جو ہے آرام کرتے ہیں، تو فقیر جو ہے وہ سردیوں کی راتوں میں جو ہے وہ بستر کے بغیر گزارا کرتا ہے اور سوتا بھی بالکل کم ہے۔ شہر میں جو ہے فیض دینے کی غرض سے چلتا رہتا ہے، اس کا فضل کو جو ہے تلاش کرتا رہتا ہے، یعنی ہر قسم کی دقت کو وہ برداشت کرتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری اپنی ایک کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں اپنی ذات کے متعلق کہ میں جب لاہور میں آیا تھا تو میں کسی مقام پہ جو ہے آ کے پھنس گیا تھا، تو اس کی غرض سے میں ایک دربار پر لاہور میں نے حاضری دی کہ وہاں سے عرض کرتا ہوں تو میری مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب لاہور دربار کی طرف روانہ ہوا تو دربار پر میں ابھی سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا کہ دو لوگ بیٹھے تھے، وہ خربوزے کھا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے مجھے دیکھا، میرے لباس کو دیکھا، میری حالت کو دیکھا، وہ فقیر تھے نا داتا صاحب، تو انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یعنی پہلے آزمائشوں کا شکار تھا، پھر ایک نئی جگہ گیا تو وہاں بھی آزمائش شروع ہو گئی۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور وہ خربوزے کے جو چھلکے تھے انہوں نے مجھے مارنے شروع کر دیے، میرے منہ پہ مارنے شروع کر دیے، مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا، ہر قسم کی مجھے ذہنی اذیت دی۔ لیکن آگے سے میں نے جو ہے وہ دعا دی ان کو، ان کے لیے کوئی برے الفاظ جو ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کیے۔ جتنی دیر آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ رہا تو انہوں نے میرے ساتھ جو ہے شرارتیں شروع کیے رکھا، اور جب میں دعا سے فارغ ہو کے نیچے آیا تو ان کے صدقے، ان کے عمل کی وجہ سے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے روحانیت میں ایک اگلا مقام، جو مقام بقا تھا، وہ عطا کر دیا تھا صبر کی وجہ سے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ میں صبر کرنے والوں کے جو ہے وہ ساتھ ہوں، تو جو صبر کرتے ہیں وہ بڑا مقام پا جاتے ہیں۔ اب جو شخص فقیر سے جڑتا ہے تو اس کے پیچھے جو آزمائش ہوتی ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، دو راز ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں پہلے تھوڑا جو شیطانی قوت ہے اس کے اوپر آ جاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ حق کی طرف سفر کرتے ہیں تو حق کیا ہے؟ حق مشکلات کا راستہ ہے۔ حق وہ چیز ہے کہ آپ کو قدم قدم پر پتھر جو ہے وہ پڑیں گے، یا آپ کے راستے پر پتھر کو ڈالا جائے گا۔ باطل کے راستے پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے،
نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ حق کا راستہ، یہ فقیری کیا ہے؟ حق کا راستہ ہے۔ اگر حق کا راستہ اتنا آسان ہوتا اور اس میں آزمائش نہ ہوتی تو امام حسین کے ساتھ 72 لوگ نہ ہوتے بلکہ لاکھوں لوگ ہوتے۔ یزید کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا لشکر تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ باطل کا راستہ تھا، وہ شیطان کا راستہ تھا۔ امام حسین حق کا راستہ تھا تو بہت سے کم لوگ تھے۔ وجہ کیا کہ آزمائش سے وہ بھاگ گئے۔ جب انہوں نے امام حسین کے ساتھ چلنا تھا تو انہوں نے آزمائش کا شکار جو ہے ہونا تھا، وہ ایمان کے کمزور لوگ تھے تو وہ چلے گئے۔ تو دراصل شیطانی قوت جو ہوتی ہے، یہ شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ایکٹیو کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ تاکہ یہ بندہ حق کے راستے کو اختیار نہ کرے، حق کے راستے کی یہ لذت جو ہے حاصل نہ کر سکے، تو وہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے وہ یہی سے پیچھے ہٹ جائے، بھاگ جائے۔ کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ تو بڑا درویش اور فقیر بن جائے گا، اور جو ایک فقیر ہوتا ہے وہ لاکھوں گنہگاروں اور باطل جو انسان ہوتے ہیں ان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یعنی شیطان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ فقیر بن کے، یعنی اگر ہم نے یہ اس کے آگے پیچھے کوئی فوجیں یا اس کو تنگ نہ کیا تو یہ جب فقیر بن جائے گا تو یہ تو ہمارے لشکر کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس لمحے ہم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ تو ابھی یہ نیا نیا ہے تو کیوں نہ اس کو جو ہے راستے سے ہٹا لیا جائے۔ تو وہ اس کی جو فوجیں ہوتی ہیں وہ اپنے چیلوں کو بھیج کے، جنات میں جو سفلی ہوتی ہیں اور انسانوں میں جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں وسوسے ڈالنے والے، تو یہ سب چیزوں کو جو ہے وہ شیطان فری ہینڈ دیتا ہے کہ اس کو روکا جائے، ہر صورت اس کا راستہ روکا جائے۔ تو پہلی تو چیز یہ ہوتی ہے۔ لیکن انسان کو جو ہے یہاں پہ تکڑا رہنا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے اور صبر اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں۔ یعنی شیطان کی کوئی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے ساتھ بھی وہ جو ہے وہ لگ کے دکھا دے، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس کی طرف اللہ آپ دیکھ رہا ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے، جو دوسرا راز ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس راستے پہ لگا کے آزماتا ہے۔ اگر اپنے بندے کو وہ آزمائے نہیں تو پھر تو کیا کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ فقیر ہوتا کہ اس کے راستے میں آزمائش نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ تو ہر ایک جو ہے وہ بڑا بآسانی طے کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حق کے راستے پہ جس طرح انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ خوف سے، بھوک سے، تو ان تمام چیزوں سے گزار کے اسے بڑا مقام عطا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ آزمائشیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بندے کے آگے پیش کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ بزرگ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس راستے پر جو ہے وہ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ کوئی کم ظرف انسان کوئی فقیر ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے، کیونکہ جو اس چکی میں پیس کے آگے جائے گا، ان مشکلات سے گزر کے آگے جائے گا، تو وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ لوہا جب بھٹی میں آگ کی ڈالی جاتی ہے، اسے گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے جو سٹاک لوہے کے دروازے وغیرہ خوبصورتی بنتی ہے۔ اب سونا دیکھیں تو سونے کو بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے تب جا کے وہ سونا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل اپنے بندے کی چیکنگ کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس کو جو ایک قانون اللہ نے بنایا ہے اس سے گزارتا ہے تاکہ بندہ ثابت قدم رہے، استقامت کو اختیار کیے رکھے، اور اس کا جو ظرف ہے وہ بڑا وسیع ہو جائے۔ اور یہ تھوڑی دن کے لیے جو ہے آزمائش ہوتی ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوتی۔ اگر کچھ دن وہ بندہ گزار لیتا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تکالیف پہ صبر کو اختیار کیے رکھتا ہے، تو پھر اس کے ہاتھ میں ہر وہ چیز دی جاتی ہے۔ جس طرح اقبال صاحب نے فرمایا تھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو پھر یہاں پہ جو مضبوط رہتا ہے تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اب بتا تو کیا چاہتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے
وہ اور یا فقیروں درویشوں کی غلامی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔